بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلے سے ہیں اور اس قوم کو عاد اولا کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا۔ اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو قوم عاد کہا گیا۔ ہود علیہ السلام کا نسب ہود بن عبداللہ بن ربا بن خلود بن عاد ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 800 برس بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک قول کے مطابق 464 برس کی تھی۔ اس طویل برسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور رخصت ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا کی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا، جو بہت ہی بڑی خط و طاقت اور بڑی لمبی عمر پائی، لیکن ایمان اور علم کی راہ سے بے خبر تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے، لوگوں کا مذاق اڑانا اور ان کو تنگ کرنا اور اپنی طاقت پر بہت ہی غرور کرتے۔ یہ قوم کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت میں بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے خدا واحد پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی۔ اس قوم کے لوگوں نے کچھ ہی لوگ آپ پر ایمان لائے اور ساری قوم آپ پر الزامات لگانے اور آپ کو تنگ کرنے میں مشغول رہی۔ وہ لوگ اس وقت کے سب سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ اور مالدار شخص تھے۔ بڑے محلات، عمارات اور دولت پر فخر کرنے والی یہ قوم اپنے اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے لگے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی تو اسے مذاق سمجھ کر جھٹلاتے رہے۔ آپ نے ان کے ساتھ جد و جہد کیے، اس کے باوجود بھی یہ قوم اپنی بربادی کا باعث بنی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک عبرت کا مثال بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے اللہ کا اور اس کے عذاب سے؟ تمہیں علم ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب نازل ہوا۔ اگر تمہیں ڈر ہے تو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس قوم کے قد سب سے چھوٹے 90 فٹ کے اور سب سے بڑا قد 150 فٹ کے لمبے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر بہت فخر تھا، اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے چٹان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات اور عمارت بناتے ہیں۔ قوت ان کی اس قدر تھی، اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو ان کو زانوں تک اس میں گھس جاتے۔ سب نافرمان تھے، کہتے تھے کون ایسا ہے جو زمین پر ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو؟ اگر تو ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے تو دکھلا، ورنہ ہم تجھ کو مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا خدا مجھے ان کے ظلم سے بچا۔ حکم ہوا کہ جو 70 آدمی تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو ساتھ لے کر پہاڑ پہ جا رہے۔ ہود علیہ السلام نے لے کر پہاڑ پر گئے اور کہا، اے قوم، تم کو ہوا ہلاک کرے گی، عذاب الہی آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے 3 برس تک پانی برسانا ان پر موقوف رکھا اور
قحط عظیم ان پر نازل ہوا اور ان کی بیویوں کو بانجھ بنا دیا اور 1 سال تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے قوم، گناہوں سے بخشاؤ اپنے رب سے، پھر رجوع لاؤ اس کی طرف سے کہ تم کو چھوڑ دے آسمان کی دھاریں اور زیادہ تم کو عطا کرے نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرے گا۔ ان کافروں گنہگاروں نے کہا کہ ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ مانیں گے تمہارے خدا کو۔ اس وقت ایک قوم کو بھیجا مکہ میں جا کر پانی طلب کر دے۔ بس 6 آدمی قوم عاد میں سے مکے میں گئے۔ ان میں 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھے تھے۔ ان کا نام مزید اور لقیم تھا اور ان کے سردار کا نام خیل تھا۔ یہ 70,000 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مکے کو گئے۔ اس وقت مزید نے کہا کہ جب تک ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے تب تک بار ان کا برسنا تم پر موقوف رہے گا۔ سبھوں نے کہا کہ جھٹلا دیا۔ مزید اور لقیم نے کہا، الہی وہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں روا کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، تو کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا، الہی میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے قبول کیا۔ لقیم نے کہا، الہی 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں بطن بعد بطن 3000 برس تک زندگی کروں۔ حکم الہی ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور خیل نے کہا، خداوندی، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور کوئی مشکل میں نہیں پڑا کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر سیاہ، سفید اور سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے خیل، ان تینوں میں سے جس کو چاہے تو اسے اختیار کر۔ تب خیل نے دل میں سوچا کہ اگر ابر سفید اور سرخ میں پانی نہیں ہوتا مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، اس کو اختیار کیا۔ اللہ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کی منزل مقصود کو پہنچا۔ حضرت ابن منبع رضی اللہ رحمت اللہ سے روایت ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، نام اس کا روح العقیم ہے۔ اسے 70,000 زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہے اور موکل ہے۔ جب وہ روز قیامت ہوگا اس ہوا چھوڑ دی جائے گی، پہاڑ کو مانند ریزہ کے اڑا دے گی، آسمان گر پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اجڑ جائے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں اس ہوا کو چھوڑ دو، فرشتوں نے کہا، اے خدا، اے حاکم، کس قدر چھوڑے؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے اندر سے نکلے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، اس قدر سے سارا عالم برباد ہوگا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کی سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب وہ ہوا مانند ابر سیاہ کی طرف سے نکل کر آئی، اسے دیکھ کر قوم عاد خوش ہوئی اور کہنے لگی، یہ ابر ہم پر برسے گا۔ ہود نے کہا، نہیں، یہ وہ ہے کہ جس کو تم خوش ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ جس میں دکھ کی مار ہے۔ جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے کہا کہ ایک ہوا نکلے گی جو ہمیں برباد کر دے گی۔ تو ہود نے کہا کہ تھوڑا صبر رکھو، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ وہ 7 لاکھ مرد 3 طرف پہاڑ کے بیچ میں جا رہے تھے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور پاؤں اپنا گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد والے ان 4 پہاڑوں کو بیچ میں اپنے لے لیا
اور کہتے تھے کہ 3 طرف سے پہاڑ ہمارے ہیں اور ایک جانب ہم سب، اور کوئی ہوا ہمارے بیچ سے نہ گزرے گی۔ اور وہ لوگوں نے اپنی قوت کا غرور کیا۔ اچانک ایک آواز رعد آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے قیر کو شک جتنے مکانات تھے جڑ سے کھود کر پھینک دیے اور سب برباد ہو گئے، اور ہوا ان کے پاؤں کے نیچے آ کر سرنگوں کو ان کے زمین پر ڈال دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ پھر تو دیکھے کہ لوگ ان میں بھٹک گئے جیسے وہ ٹھنڈی میں کھجور کے کھوکھلے پھر گئے، تو دیکھا کہ کوئی ان کا بچ رہا، اور پتھر دھول خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے۔ جو شخص ان کے رونے کی آواز سنتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر پھینک کر مومنوں کو اس کے اندر محفوظ رکھ لیا، اور ہواؤں نے اس قدر زور کیا کہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ جو شخص اللہ کا ہوا اور اللہ پر ایمان لایا، وہ تیز ہواؤں نے بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے مومنوں کو ساتھ لیے جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب حضرت نے فرمایا تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت اس معلوم بولا جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا تب تک میں ایمان تجھ پر نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس کے خط کے نیچے ہوا نے آ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور اس عذاب میں ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ بس ہود علیہ السلام کے 400 برس بعد دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ آپ جب دنیا فانی سے رخصت کر گئے تو سب مومن آپ کے لیے رونے لگے۔ ان کے 100 برس تک مومن سب دنیا میں رہے، بعد انتقال فرمایا، اور اولاد ان کی اپنے دین پر مدت تک رہی، اور ایک عالم ان سے آباد ہوا، اور دین اور ایمان کی راہ خلائق کو بتائی اور اس پر قائم رکھے۔ ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آسمان اور زمین کے خدا کو پوچھتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ تم خدا کو دیکھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ روز قیامت میں وہ تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ ان لوگوں نے اس مردود کی باتوں میں آ کر ایک بت بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ تیرے رب نے سمود جیسے جنہوں نے تراشے پتھر وادی میدان میں ان کے مکان کا نام ہے، پہاڑ کھود کر گھر بناتے تھے، اور اس بت کو چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلا دیا تھا۔ ایک تخت عظیم نشان اس میدان میں بچھا کر رکھا اور اس پر سونے کی کرسی رکھ دیے، اور ابلیس نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو ان لوگوں نے اس کو سجدہ کیا اور سب کافر ہو گئے، اور وہ گندم عظیم بنا کر اسے بت خانہ قرار دیا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے گندم کو چھید کر کے بت کے پاس جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چھپا کر کرسی سمیت اس کو اٹھا لے جا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ کافر سب یہ حال دیکھ کر متحیر ہوئے اور کہنے لگے اب کس کو ہم پوجیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی صلاح اور اصلاح اور ہدایت کے لیے صالح السلام کو بھیجا۔